ہم اور آپ کہتے ہیں کہ پیسہ کمانا کوئی بڑی چیز نہیں، سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ عزت کمانا۔ پیسہ تو آج ہے، کل چلا جائے گا اور کل آ جائے گا، لیکن عزت اگر ایک بار چلی گئی تو عزت واپس نہیں آتی۔ عزت انسان کے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ اسلام نے عزت کی ایسی حفاظت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زنا کرنے والی لڑکی اور زنا کرنے والا لڑکا، ان کی سزا یہ فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، 100 کوڑے ان کو مارے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اندر جتنی خطرناک سزا زنا کرنے پر ہے اتنی خطرناک سزا کسی اور جرم پر نہیں ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ جب کوئی لڑکی زنا کر لیتی ہے اس کا باپ 4 لوگوں میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا ہے۔ اگر کوئی بہن زنا کر لیتی ہے اس کا بھائی نگاہ اٹھا کر کے نظروں سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ اگر کسی کا بیٹا زنا کر لیتا ہے اس کی ماں لوگوں میں نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتی ہے۔ گھر تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ کتنے واقعات ہم نے اخبار کے اندر پڑھے ہیں کہ باپ اپنی بیٹی کو بھی زہر دے دیتا ہے، اپنی بیوی کو بھی زہر دے دیتا ہے اور خود زہر کھا کر کے مر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، زنا اتنی خطرناک چیز ہے، آدمی اگر کر لے زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے زنا کی خطرناک سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور اٹھاؤ، قرآن پڑھا کرو میرے بھائیوں، سورۃ النور کھولو، اور میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، یہ مشورہ لکھ لو، اور میری ماں و بہنوں تم ضرور لکھ لو کہ اپنی زندگی میں کم سے کم 1 مرتبہ سورہ نور کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھ لو۔ 1 مرتبہ زندگی کے اندر سورۃ النور کو ضرور پڑھ لو۔ زنا کی سزا بتائی جا رہی ہے کیا؟ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی لڑکی اور زنا کرنے والا لڑکا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے لڑکی کا ذکر کیا ہے، پھر لڑکے کا ذکر کیا۔ جانتے ہو کیوں؟ جب تک لڑکی نہ چاہے تب تک زنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہری جھنڈی اگر کوئی دکھاتی ہے تو وہ لڑکی ہوتی ہے۔ بازار میں نکلتی ہے تو ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر، بازار میں نکلتی ہے تو آنکھوں میں کجرا لگا کر، بیہودہ لباس پہن کر، اور اس کا لباس، اس کی شاخ اور اس کا بناؤ سنگار مرد کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ میری طرف، اور وہ پھر اس عورت کے پیچھے بھاگتا ہے اور زنا کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، زنا کی دعوت عورت دیتی ہے، اسی لیے قرآن نے لڑکی کا ذکر پہلے کیا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زنا کرنے والی لڑکی اور زنا کرنے والے لڑکے کی سزا یہ فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، 100 کوڑے ان کو لگائے جائیں، 100 کوڑے ان پر مارے جائیں۔ زنا کرنے والوں کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، 3 شکلیں، غور سے سننا، بالکل غور سے، سب تیار ہو جاؤ۔ 3 شکلیں۔ پہلی شکل تو یہ ہے کہ لڑکا بھی غیر شادی شدہ ہے اور لڑکی بھی غیر شادی شدہ ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ زنا کرنے والا لڑکا بھی غیر شادی شدہ ہے اور لڑکی بھی غیر شادی شدہ ہے۔ دوسری شکل کہ زنا کرنے والی لڑکی بھی شادی شدہ ہے، اس کا پتی ہونے کے باوجود اس نے زنا کیا ہے، اور مرد بھی شادی شدہ ہے، بیوی ہونے کے باوجود بھی اس نے زنا کیا ہے۔ یہ دوسری شکل ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں شادی شدہ ہو۔ اور تیسری شکل، دونوں میں سے کوئی ایک شادی شدہ ہو اور کوئی دوسرا غیر شادی شدہ ہو۔ مثلا لڑکا شادی شدہ ہے، لڑکی غیر شادی شدہ ہے، یا لڑکی شادی شدہ ہے، لڑکا غیر شادی شدہ ہے۔ اب ان تینوں کی سزائیں بھی دیکھ لو، ان تینوں کی سزا بھی کیا ہے، ان تینوں کی سزا کیا ہے۔
ان تینوں کی سزا کیا ہے؟ پہلا، اگر لڑکا غیر شادی شدہ ہے اور لڑکی بھی غیر شادی شدہ ہے تو اسلام کہتا ہے فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ، لڑکے کو بھی 100 کوڑے مارے جائیں گے اور لڑکی کو بھی 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ لیکن دوسری شکل، لڑکا بھی شادی شدہ ہے لڑکی بھی شادی شدہ ہے، دونوں میرڈ ہیں، لڑکا بھی شادی شدہ ہے، بیوی کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ مکالہ کر رہا ہے، اور لڑکی بھی شادی شدہ ہے، اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ مکالہ کر رہی ہے۔ شریعت کہتی ہے ان کی سزا یہ، ایک گڈھا کھودا جائے گا اور اس گڈھے کے اندر لڑکے کو بھی دفن کیا جائے گا، لڑکی کو اس کے گڈھے کے اندر دفن کیا جائے گا، آدھا اس کی آدھی باڈی کو دفن کیا جائے گا، اور تب تک پتھر مارے جائیں گے جب تک کہ وہ مر نہ جائیں، ان کی زندگی ختم نہ ہو جائے، ان کی آخری سانس بھی چلنا بند نہ ہو جائے، تب تک ان کو پتھروں سے مارا جائے گا۔ اسے سنسار کہا جاتا ہے، رجم کہا جاتا ہے۔ اگر لڑکا لڑکی شادی شدہ ہے اور وہ یہ زنا کر لیں، ان کو دنیا میں رہنے کا ادھیکار نہیں ہے، ان کو دنیا کے اندر دنیا کی فضا میں سانس لینے کا حق نہیں ہے، ان کی سزا یہ ہو کہ ان کو مار دیا جائے۔ اور تیسری شکل، لڑکا شادی شدہ ہے یا لڑکی غیر شادی شدہ ہے، یا لڑکی شادی شدہ ہے لڑکا غیر شادی شدہ ہے، ان کی سزا یہ، جو شادی شدہ ہو اس کو رجم کیا جائے گا، اور جو غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، اپنے دماغوں کو کھول کر ذرا اندازہ لگاؤ، ہمارا مذہب تو وہ مذہب ہے جس نے زنا کی اتنی خطرناک سزا مقرر کی ہے تاکہ کوئی آدمی اس غلط چیز کی طرف اپنا قدم نہ بڑھائے، اور اس کے دل میں یہ ڈر رہے اگر میں زنا کر لوں گا 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور شادی شدہ کے اندر یہ ڈر رہے کہ مجھے پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں اندازہ لگا سکتے ہو اسلام کے اندر عزت کی کتنی حفاظت کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھو اور زبردست چیز، یہ تو زنا کرنے پر اتنی سزا ہے، ایک ہے کہ آپ الزام لگا رہے ہیں تہمت کہ فلاں لڑکی نے زنا کیا ہے، ہوتا تو یہی ہے نا، کسی لڑکی کو دیکھا کہ وہ فون پر بات کر رہی ہے، لوگ کہتے ہیں شاید اس لڑکی کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ کوئی لڑکی گزر رہی ہے، کتنی بیہودہ لڑکی، کتنی بے شرم لڑکی ہے، یہ بدکار لڑکی ہے۔ میرے بھائیو کسی پر الزام لگانا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی کسی لڑکی پر زنا کی تہمت لگائے، الزام لگائے کہ فلاں لڑکی نے زنا کیا ہے، اور 4 گواہ نہ لا پائے، کتنے گواہ؟ 4 گواہ، 4 گواہ نہ لا پائے، 1 لے آیا، 2 لے آیا، 3 لے آیا، لیکن 4 گواہ نہیں لا پایا جو اس بات کی گواہی دے کہ انہوں نے اس لڑکی کو زنا کرتے ہوئے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، ویڈیو کال پر نہیں دیکھا، ویڈیو پر نہیں دیکھا، کال پر نہیں دیکھا، انہوں نے سنا نہیں بلکہ اپنی نظروں سے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ 4 گواہ نہیں لا پایا، 1 لے آیا، 2 لے آیا، 3 لے آیا، 4 گواہ نہیں لا پایا۔ ہماری شریعت کہتی ہے کسی کی عزت اتنی آسان نہیں ہے، جب چاہو نیلام کر دو، جب چاہو کسی پر تہمت لگا دو، جب چاہو الزام تراشی کر دو، بہتان تراشی کر دو۔ فرمایا اگر کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگائے اور 4 گواہ نہ لا پائے، ایسے آدمی پر 100 کوڑے برسائے جائیں، ایسے آدمی کو 100 کوڑے مارے جائیں، 100 کوڑے برسائے جائیں۔ کس پر؟ جس نے زنا کیا؟ نہیں، جو کسی پر زنا کی تہمت لگائے، زنا کا الزام لگائے، اور 4 گواہ، 1 لے آیا ٹھیک ہے، 2 لے آیا ٹھیک ہے، 3 لے آیا، لیکن 4 ہونے چاہیے۔ اگر 4 گواہ نہیں ہیں جنہوں نے اپنی نگاہوں سے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، میرے بھائیوں کیا ہوگا؟ الزام لگانے والوں پر 80 کوڑے مارے جائیں گے، 80۔ اور وَلَا تُقْبَلُوا شَهَادَتُهُمْ، کبھی ان کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔
اور ان کو فاسق گردانا جائے گا، فاسق گردانا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، زنا اتنی خطرناک چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا۔ آئے لوگوں، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، نہیں فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ زنا کی سڑک اتنی خطرناک ہے، جو تمہاری بیٹی تک چلی جاتی ہے، جو تمہاری ماں تک چلی جاتی ہے، جو تمہاری بہن تک چلی جاتی ہے۔ آدمی بیوی اور بہن میں فرق نہیں کر پاتا ہے، بیوی اور بیٹی میں فرق نہیں کر پاتا ہے، اسی لیے اسلام کہتا ہے زنا کے قریب نہ جاؤ، انہو کان فاحشہ، بڑی بری چیز ہے، بڑی گندی چیز ہے، وساء سبیلا، اور زنا بڑا برا راستہ ہے۔ جو اس راستے پر سوار ہو گیا میرے بھائیوں، وہ گناہ کے اندر چلا جائے گا، بدکاری کے اندر چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، اس کے قریب جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک میسج واٹس ایپ پر آیا ہوا، ایک میسج میرے بھائیوں، آج ایک لڑکی کو لڑکے کے بیڈ پر پہنچا رہا ہے، آج ایک نے ایک لڑکی کو وہ ہوٹل کے روم تک پہنچا رہا ہے۔ ایک مس کال آج ایک مسلم لڑکی کو غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگنے پر مجبور کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اسلام کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، قریب بھی نہ جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو، کون یوسف ہے؟ زلیخا نے بلایا، وغلقت الابواب، دروازوں کو بند کر دیا، کوئی اندر نہیں آ سکتا ہے، کوئی باہر نہیں جا سکتا ہے، سارے دروازے بند ہیں۔ زلیخا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی بڑے خوبصورت تھے اور زلیخا بھی بلا کی خوبصورت تھی۔ بند کمرے کے اندر ہے، یا آدمی فون پہ لڑکی کی آواز سن لے اس کا دل بہل جاتا ہے، پگھل جاتا ہے آدمی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بند کمرے میں لے کر کے آ گئی۔ دنیا کے اندر دکانوں پہ کیمرے لگے ہوتے ہیں، اور جب کوئی آدمی غلط کام کرتا دیکھتا کیمرہ لگا ہے، غلط کام سے رک جاتا ہے۔ کوئی کیمرہ بھی نہیں لگا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو کہ یہ زنا کر رہے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کوئی نہ دیکھ رہا ہو لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ زلیخا کہتی ہے سارے دروازوں کو بند کر لیا، حضرت یوسف کو بند کمرے میں لے کر کے آ گئی، سارے دروازے لاک۔ حضرت یوسف سے کہتی ہے قالت حیت لک، آ یوسف آؤ میں تیرے لیے حاضر ہوں، آ یوسف جو کرنا ہے کر لو، آ یوسف میری خواہشات کو پورا کرو۔ قالت حیت لک، آ یوسف آؤ میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ میرے نوجوانوں، یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والا جملہ سنو۔ حضرت یوسف کی زبان سے نکلا بعد اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، آئے زلیخا یہ تو کیا کہہ رہی ہے، میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا ہوں۔ انہو ربی احسن مثواي انہو لا یفلح الظالمون، آئے زلیخا یہ تو کیا کہہ رہی ہے، میرے رب نے مجھے بہت بہتر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا ہے۔ واستبق الباب، اور دروازے کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، زنا سے بچنا بچا کیسے جاتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے سیکھو۔ ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے نسل کی حفاظت پر، عزت کی حفاظت پر ایسا زور دیا، فرمایا یا معشر الشباب، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من استطاع منکم الباء فلیتزوج، آئے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر شادی کرنے کی طاقت ہے، بیوی کو کھلا سکتے ہو، پلا سکتے ہو، اور اس کی یہ خصوصی ذمہ داری ہوتی ہے وہ پوری کرنے کی طاقت ہے، فلیتزوج، تو شادی کر لو، شادی میں دیر نہ کرو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ شادی کر لینا، آپ نے فرمایا فلیتزوج، شادی کر لو۔ شادی کا فائدہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ،
شادی کے بعد آدمی کی نگاہ جھک جاتی ہے. شادی سے پہلے تو آدمی مکر کرتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے کون کتنی کالی کتنی گوری، لیکن جب شادی ہوتی ہے تب نگاہیں جھک جاتی ہیں. اور شادی کے بعد بھی اگر کسی کی نگاہ نہ جھکے سمجھ لو وہ حد درجے کا خبیث اور بے انتہا گندا آدمی ہے، کہ شادی کرنے کے بعد بھی جس کی نگاہیں نہیں جھکتی ہیں. ایک لطیفہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں. ایک آدمی نے اپنے دوستوں کی دعوت کی، اس کے دوست آئے تو ایک دوست اس کی بیوی کو بڑے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا. جب اس کے دوست چلے گئے تو بیوی نے کہا اپنے شوہر سے کہ تمہارے دوستوں میں سے ایک دوست ایسا تھا جو بہت گھور گھور کے مجھے دیکھ رہا تھا. تو شوہر کہتا ارے وہ میرا دوست کمال تھا. کہا تمہیں کیسے پتا وہ کمال تھا؟ کہا وہ کباڑی ہے اور جب بھی کوئی پرانی چیز کو دیکھتا ہے تو گھور گھور کے دیکھنے لگتا ہے. تو شادی کے بعد بھی اگر نگاہ نہ جھکے تو آدمی کباڑی ہے، بے انتہا خباثت اس کے ذہن کے اندر بھری ہوئی ہے. تو شادی کا فائدہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، نگاہیں جھک جاتی ہیں. وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اور شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے. اسی لیے میرے بھائیوں وقت پہ شادی کر لو. آئے نوجوانوں کے والدین اور وہ لڑکیاں جو جوان ہو گئی ہیں، میں ان کے ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنی بچیوں کی شادی کر دو، اپنے بچوں کی شادی کر دو. یہ نہیں دیکھو لڑکی کتنی زیادہ پیسے والی ہے، لڑکی کے باپ کا بینک بیلنس کتنا بڑا ہے، کار ملے گی یا نہیں ملے گی، پلسر ملے گی یا نہیں، اپاچے ملنے کا چانس ہے یا نہیں، یہ نہ دیکھو. فَلْيَتَزَوَّجْ، بلکہ اپنی بچیوں کی شادی کر دو. نیک لڑکی نظر آ جائے، اپنی لڑکیوں کو اپنے نیک بہووں کو لے کر کے آ جاؤ، دیندار لڑکیوں سے نکاح کرو لو. میرے نوجوانوں اور میں لڑکیوں کے والدین سے بھی کہنا چاہتا ہوں آپ بھی یہ نہ دیکھیں کہ لڑکا کتنا زیادہ پیسے والا ہے، وہ کماتا کتنا ہے، اس کا گھر کتنا بڑا ہے، وہ کتنا لمبا چوڑا ہے. میرے بھائیوں آج لڑکی والے یہ بھی دیکھتے ہیں لڑکا کماتا کتنا زیادہ ہے، اس کا گھر کتنا بڑا ہے، وہ کتنا زیادہ پیسے والا ہے. آج اچھے اچھے دیندار نوجوانوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے. اچھے اچھے دیندار لڑکے کنوارے بیٹھے ہوئے ہیں، غریب ہے بیچارے، کوئی انہیں بیٹی دینے کو تیار نہیں. آج کتنے مولانا بیچارے پریشان ہیں. داڑھی والے لڑکی منع کرتی ہے داڑھی والے سے شادی نہیں کریں گے. 5,000 کمانے والا مولوی ہے، 6,000 کمانے والا مولوی ہے، لہٰذا یہ اپنا پیٹ نہیں پال پاتا ہے تو میری بیٹی کا کیا کھلائے گا پلائے گا، میری بیٹی کی ضرورتوں کو کیسے پورا کرے گا. میرے بھائیوں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، شاید آپ کی آنکھیں کھل جائیں، شاید آپ کے دل کے اندر غیرت پیدا ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو. کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. مصر کے اندر قتل ہو جاتا ہے، غلطی سے ایک آدمی کا قتل ہو جاتا ہے. فخرج منہا خائفا، مصر سے بھاگ جاتے ہیں اور کئی دن چلنے کے بعد ایک بستی میں پہنچتے ہیں اور اس بستی کا نام مدین تھا. ایک پیڑ کے نیچے لیٹے ہوئے بیچارے، پرانے کپڑے، پھٹے ہوئے کپڑے، کئی دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، ایک پیڑ کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں. دیکھا کہ بیچاری 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں. گئے اور پوچھا کیا معاملہ ہے؟ وہ دونوں لڑکیاں کہتی ہیں یہ جو آدمی کنویں پر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، ہمیں بھی اپنے جانوروں کو پانی پلانا ہے، لیکن جب تک وہ پانی نہیں پلا لیتے ہیں ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گے. آئے میری ماؤں بہنوں غور کرو، پردہ ہوتا کیا ہے؟ پردہ ہوتا کیا ہے؟ غیرت ہوتی کیا ہے؟ شرم ہوتی کیا ہے؟ یہاں بازار کے اندر قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کر عورتیں مردوں کے ساتھ چلتی ہیں، لیکن وہ عورتیں کیسی ہیں؟ یہ لڑکیاں ہیں. کہاں مرد اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور جب تک یہ پانی پلا کر کے فارغ نہ ہو جائے ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے ہیں. اور ہمارے باپ بیچارے بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ بستر پہ پڑے ہوئے رہتے ہیں، اسی لیے وہ جانوروں کو پانی پلانے کے لیے نہیں آ سکے.
حضرت موسیٰ گئے اور بڑا سا جو پتھر تھا جس کو اٹھانے میں کئی مرد لگتے تھے، حضرت موسیٰ نے ایک ہاتھ سے اٹھایا اور اس کا منہ کھولا، کہا ٹھیک ہے اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ۔ حضرت موسیٰ باڈی بلڈر آدمی تھے، ہمارے اور آپ کی طرح تھوڑی نہیں تھے، چائے پی پی کے گٹکا کھا کھا کے ایسی صحتیں ہو گئی ہیں کہ اللہ خیر فرمائے۔ باڈی بلڈر آدمی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، طاقتور آدمی تھے۔ پتھر ہٹایا اور ان لڑکیوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا۔ جب یہ لڑکیاں اپنے گھر گئیں اور اپنے ابو جن کو بتایا جاتا حضرت شعیب علیہ السلام پورا معاملہ بیان کیا اور کہا ابو ایک نوجوان ہے، اس نے ہماری اتنی مدد کی ہے، آپ اس کو کچھ اجرت دے دیں، پیسہ وغیرہ دے دیں۔ حضرت شعیب نے کہا جاؤ اس نوجوان کو بلا کر کے لاؤ۔ قرآن کہتا ہے ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی حضرت موسیٰ کو بلانے آئی، اور کیسے آئی؟ قرآن کہتا ہے لوگوں غور کرو، تمشی علی استحیاء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑے شرمیلے انداز میں آئی، حیا کے ساتھ آئی، پردے کے ساتھ آئی، شرماتے ہوئے آئی۔ تمشی علی استحیاء، اس کی چال کے اندر حیا شامل تھی۔ اللہ نے اس لڑکی کا نام نہیں بتایا کہ اس لڑکی کا نام کیا تھا، اللہ نے اس لڑکی کے باپ کا نام بھی نہیں بتایا کہ اس لڑکی کے باپ کا کیا نام تھا، اللہ نے یہ بھی نہیں بتایا اس لڑکی کی عمر کیا تھی، بس اللہ نے اس کا عمل بتایا کیا، وہ بڑے شرماتے ہوئے چل کے آئی۔ معلوم یہ چلا اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ حیا کی انتہا اس کی چال کے اندر تھی، حیا کے ساتھ آئی، شرماتے ہوئے آئی، اور کیا کہتی ہے؟ چلو آپ کو ابو بلا رہے ہیں، آپ کو میرے والد صاحب نے یاد کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلنے لگتے ہیں اور اس لڑکی کے باپ کے پاس پہنچتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے پورا ماجرا بیان کیا کہ میں مصر سے بھاگ کر کے آ رہا ہوں، یہ معاملہ میرے ساتھ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ کو ایک آفر دیتے ہیں، آئے موسیٰ میں تمہیں ایک آفر دیتا ہوں، یہ جو میری دونوں لڑکیاں ہیں ان دونوں لڑکیوں میں سے کسی ایک لڑکی سے شادی کر لو۔ معلوم یہ چلا کہ پیغام نکاح کون دے گا؟ لڑکی کا باپ دے گا۔ کون دے گا؟ لڑکی کا ولی دے گا۔ جی ہاں، کسی لڑکے سے شادی کرنا ہے تو اس کا انتخاب کون کرے گا؟ لڑکی کا باپ کرے گا۔ ہاں لڑکی اشارہ تو کر سکتی ہے کہ ابو کہ مجھے یہ لڑکا پسند ہے یا یہ میرے لیے بہتر رہے گا، لڑکی اشارہ تو کر سکتی ہے لیکن پرپوزل نہیں دے سکتی۔ پرپوزل کون دے گا؟ بہت سے لوگ مسکرا رہے ہیں، میں سب سمجھتا ہوں۔ تو حضرت شعیب نے کہا آئے موسیٰ یہ میری دونوں لڑکیاں ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک سے شادی کر لو، اور اس شرط پر شادی کرنا ہے 8 سال میری خدمت کرو گے، اور 8 سال کے بعد 2 سال اور میرا لو، یعنی 10 سال تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور حضرت شعیب نے موسیٰ کا نکاح کر دیا۔ یہ نہیں پوچھا کماتے کتنا ہو، یہ نہیں پوچھا گھر کتنا بڑا ہے، فیملی کتنی بڑی ہے، بینک بیلنس کتنا ہے۔ حضرت شعیب کو معلوم ہے بیچارہ مصر سے بھاگ کر کے آ رہا ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، لٹا پٹا آدمی ہے، لیکن ہاں ایک چیز حضرت موسیٰ کے اندر ہے، دیندار ہیں، نظروں کی حفاظت کرنے والے ہیں، طاقت و قوت والے ہیں۔ حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ میرے بھائیوں، نیک لڑکا مل جائے، دیندار لڑکا مل جائے، یہ نہ دیکھو لڑکا پیسے والا ہے یا نہیں ہے، لڑکا نوکری والا ہے یا نہیں ہے، سرکاری جاب کرتا یا نہیں کرتا ہے، اپنی بیٹیوں کا نکاح کر دو کیونکہ وہ دیندار ہے۔ اور میرے نوجوانوں میں تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں دیندار لڑکی مل جائے تو تم بھی جلدی سے شادی کر لو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ولی دینہا، دیندار لڑکی سے شادی کر لو، تریبت یداک، ورنہ ہاتھ خاک آلود ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اسلام وہ مذہب ہے، مجھے کہہ لینے دیجئے ہمارا مذہب جس کے ہم ماننے والے ہیں، ہمارا مذہب اسلام تو وہ مذہب ہے جو رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو بھی دنیا کے اندر آنے کی پوری اتھارٹی دیتا ہے، پوری اجازت دیتا ہے۔ آج مشینوں کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے،
بیوی جب پریگننٹ ہوتی ہے تو مشینوں کے ذریعے پتہ لگا لیا جاتا ہے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اگر لڑکا ہوتا ہے تو اسے پیدا ہونے وہ پیدا کر لیا جاتا ہے. لیکن اگر لڑکی ہوتی ہے تو ماں کے پیٹ میں اس کا ابورشن کروا دیا جاتا ہے, حمل کو ضائع کروا دیا جاتا ہے. اسلام کہتا ہے اگر لڑکا ولد الزنا ہے, زنا کے ذریعے نطفہ ٹھہر گیا ہے, اس کو بھی دنیا کے اندر آنے کا پورا ادھیکار ہے. ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائی, کہنے لگی طہرنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے, مجھ سے زنا ہو گیا ہے. آئے اللہ کے نبی زنا کر بیٹھی ہوں اور دنیا میں جو زنا کی سزا وہ دے دے. آئے اللہ کے نبی مجھے دنیا کے اندر پاک فرما دے. اللہ کے نبی کہتے ہیں تو نے زنا تو کر لیا ہے لیکن تیرے پیٹ میں جو بچہ, اس بچے کا کیا قصور ہے؟ آئے غامدیہ اس بچے کو پیدا ہو جانے دے, جب تک یہ پیدا نہیں ہوگا میں تیرے معاملے میں فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں. جب اس عورت کا بچہ پیدا ہو گیا وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی. اے اللہ کے نبی اب تو یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے غامدیہ یہ ابھی اس بچے کے دودھ پینے کی عمر ہے, اگر میں تیرا معاملہ کر دوں گا تو یہ بچہ ماں کے دودھ سے محروم رہ جائے گا, ماں کی ممتا سے محروم رہ جائے گا. اے غامدیہ جب یہ بچہ دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے کے لائق ہو جائے تب اس بچے کو لے کر کے آنا, پھر میں تیرا فیصلہ کروں گا. جب وہ بچہ روٹی کھانے کے لائق ہو گیا وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ کر دیا. ہمارا مذہب وہ مذہب ہے جو ولد الزنا کو دنیا کے اندر آنے کا حق دیتا ہے. اگر وہ حافظ قرآن بن جائے, اگر وہ عالم دین بن جائے, اس کو امامت کروانے کا پورا ادھیکار دیتا ہے کہ وہ امامت بھی کرا سکتا ہے, وہ خطبہ بھی دے سکتا ہے اور آپ کو اس کے پیچھے نماز بھی پڑھنا پڑے گی, آپ کو اس کے پیچھے خطبہ بھی سننا پڑے گا اور وہ وراثت سے محروم بھی نہیں کیا جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ ولد الزنا کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ باپ کی وراثت سے نہیں لیکن ماں کی وراثت سے حصہ پائے گا. ہمارا مذہب وہ مذہب ہے جس نے عزت کی اور نسل کی اتنی حفاظت کی ہے. اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ کسی کو ستایا جاتا, کسی کو نیچی نگاہ سے دیکھا جاتا, میرے بھائیوں وہ عورتیں ہوا کرتی تھیں, خواتین ہوا کرتی تھیں. جب وہ حالت حیض میں ہوتی تھیں یہودی اپنی بیویوں کو گھر کے کونے میں ڈال دیتے تھے, ان کے ساتھ نہ تو کھانا کھاتے تھے, ان کا بنایا ہوا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے. اور عیسائیوں میں جب عورتیں حیض سے ہوا کرتی تھیں تو وہ اپنی عورتوں کے ساتھ زبردستی ہم بستری کرتے تھے. عیسائی زبردستی ہم بستری کرتے تھے اور یہودی اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے تھے. لیکن ہمارا اسلام کہتا ہے اگر عورت حالت حیض میں ہو, پریگننسی کے وقت میں ہو, جب اس کو خون آ رہا ہو, اس کے ساتھ بس ہم بستری ہی کرنا جائز نہیں ہے, ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ سونا جائز ہے, اس کے ساتھ ایک بستر میں لیٹنا جائز ہے, وہ جو کھانا بنائے وہ کھانا بھی جائز ہے, وہ جس پلیٹ میں کھائے اس پلیٹ سے بھی کھانا جائز ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں حالت حیض میں ہوا کرتی تھی, میں ہڈی کھاتی, ہڈی سے گوشت نوچتی اور جو تھوڑا بہت گوشت لگا رہتا پیارے رسول میرے بعد اس کو نوچتے. میرے بھائیوں اسلام نے عورت کو اتنی عزت دی ہے کہ حالت حیض میں بھی اس کے ساتھ دوہرا سلوک نہیں کیا جائے گا, اس کے ساتھ کھانا بھی کھایا جائے گا, اس کے ساتھ رہا بھی جائے گا, سب کچھ کیا جائے گا, صرف مقاربت سے بچا جائے گا کیونکہ وہ حالت حیض میں جائز نہیں ہے. میرے بھائیوں ہمارا مذہب کہتا ہے, ہمارا اسلام کہتا ہے عورت بس 4 کام کر لے. 4 کام دنیا کے اندر مردوں کو کتنی محنت کرنا پڑتی ہے, جنت کے اندر جانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنا ہے, کتنی محنت مردوں کو کرنا ہے, لیکن عورت بس 4 کام کر لے. جنت کے اندر
اور جنت کے اندر نہیں بلکہ جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عورت جا، جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا ہے ہو جا۔ 4 کام کر لے میری ماؤں بہنوں، یہ تمہارے لیے غور کرو، وہ 4 کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں المرأۃ اذا صلت خمسہا، عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، 5 ٹائم کی نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور کون سی نماز ہے؟ عشاء کی نماز ہے۔ عورت 4 کام کر لے۔ پہلا کام اذا صلت خمسہ، 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، وصامت شہرہا، اور رمضان کے روزے رکھ لے، وَأَطَاعَتْ وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے، جنت قیامت کے دن ایسی عورت سے کہا جائے گا تجھے جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا ہے ہو جا۔ آج جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ میری ماں بہنوں ذرا اندازہ تو لگاؤ، ذرا سوچو تو صحیح، اسلام نے کتنا اونچا مقام دیا۔ اگر یہ عورت آپ کی بیٹی ہے تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس کی 2 بیٹیاں ہوں وہ اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کر لے، ایسا باپ جنت میں میرے اتنے زیادہ نزدیک ہوگا۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر کے فرمایا جتنی قریب میری دونوں انگلیاں ہیں، اگر یہ آپ کی بہن ہے تو فرمایا جو اپنی بہنوں کی پرورش کر لے وہ بھی جنت کے اندر جائے گا، اور اگر یہ عورت آپ کی ماں ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، ماں کے قدموں کے پاس جنت ہے۔ جنت کہاں ہے؟ آئے جنت کو تلاش کرنے والوں، ماں کے قدموں کے پاس جنت ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے، کہا اللہ کے نبی میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہاں۔ انہیں کیا پریشانی ہے بھائی؟ انہیں کیا پریشانی ہے؟ ان کو بٹھاؤ، بیٹھیے آپ، مجھے آپ لوگ بنگلہ سکھا دیں پھر میں بتاؤں گا ڈانٹا کیسے جاتا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے، آئے اللہ کے نبی میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں میری ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا فَالْزَمْهَا، اپنی ماں کے پاس چلا جا، اپنی ماں سے چمٹ جا، اپنی ماں کو پکڑ لے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، کیونکہ جنت جو ہے یہ ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ میری ماں و بہنوں ذرا غور تو کر لو، اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام عورت کو دیا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے آئے اللہ کے نبی یہ بتائے من احق الناس بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں۔ وہ صحابی دوسری مرتبہ سوال کرتے ہیں ثم من، آپ نے دوسری مرتبہ فرمایا امک، تیری ماں۔ وہ صحابی تیسری مرتبہ سوال کرتے ہیں ثم من، پھر کون؟ آپ نے تیسری بار بھی فرمایا تیری ماں۔ چوتھی بار سوال کیا ثم من، آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ 3 مرتبہ آپ نے ماں کا نام لیا، تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں، اور چوتھی مرتبہ کہا تیرا باپ۔ میرے بھائیوں معلوم یہ چلا کہ باپ سے 3 گنا زیادہ بڑا درجہ ماں کا ہے، کیونکہ 3 ایسی تکلیفیں ہیں جو صرف ماں اٹھاتی ہے، دنیا کے اندر کوئی باپ نہیں اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے انسانوں، ہم تمہیں وصیت کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کا خیال کرنا۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، 9 مہینے تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ کے اندر اٹھایا،
9 گھنٹے نہیں، 9 دن نہیں، 9 ہفتے نہیں، 9 مہینے تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھایا۔ کبھی آپ اپنے پیروں کو ایسے کر لیتے ہیں، کبھی پیر کے اوپر پیر رکھ لیتے ہیں، کیوں؟ آپ کہیں گے مولانا عادل صاحب ہم ایک حالت میں 10-15 منٹ سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا اس ماں کے بارے میں سوچو جو 9 مہینے اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں برداشت کرتی ہے، اس کے حمل کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، اس کے وزن کو اٹھاتی ہے، اور اسی ماں کے پیٹ کے اندر اس کی ہڈیاں بھی بن رہی ہیں، اس کے اندر گوشت بھی چڑھایا جا رہا ہے، اس کی آنکھیں بھی بن رہی ہیں، اس کے ہاتھ بھی بن رہے ہیں، اس کے ہاتھوں کے پور بھی بن رہے ہیں، اس کی کونیاں بھی بن رہی ہیں، اس کی پنڈلیاں بھی بن رہی ہیں، اس کے دانت بھی بن رہے ہیں، اور وہ ماں 9 مہینے اپنے بیٹے کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، وہ گھر کا کام بھی کرتی ہے، وہ برتن بھی صاف کرتی ہے، گھر کی صاف صفائی بھی کرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ پہلا کام جو صرف ماں کرتی ہے، باپ نہیں، حملتہ امہ کرہا، 9 مہینے اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے۔ آج بیٹا کہتا ہے اپنی ماں سے تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ بیٹی کہتی ہے یہ کتیا کی طرح چلاتی رہتی ہے دن بھر۔ یہ ہمارے اور آپ کے گھروں کا حال ہے۔ ماں کیا ہوتی ہے؟ فرمایا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، بڑی تکلیف کے ساتھ تیری ماں نے تجھے جنم بھی دیا۔ جب تو پیدا ہو رہا تھا تیری ماں پر قیامت گزر رہی تھی۔ ارے تیرا باپ تو باہر خوشیاں منا رہا تھا، وہ تو مٹھائی کا ڈبہ لے کر کے کھڑا ہے، آج میرے گھر میں لڑکا پیدا ہونے والا ہے، آج میں باپ بننے والا ہوں۔ ذرا اس ماں سے سوال کرو جو موت اور زندگی سے لڑ رہی ہے، جس پر قیامت گزر رہی ہے، جو دنیا کی سب سے خطرناک تکلیف سے دوچار ہو رہی ہے، ذرا اس ماں سے پوچھو۔ باپ تو خوشیاں مناتا ہے لیکن ماں زندگی سے لڑتی ہے۔ میرے بھائیوں وہ اپنی زندگی کو داؤں پر لگا دیتی ہے، اور کتنے واقعات ہم نے دیکھے ہوں گے کہ ماں کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، بچے کو جنم دینے کی تکلیف ماں برداشت نہیں کر پاتی ہے اور وہ مر جاتی ہے۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، آج تو اپنی ماں سے کہتا ہے تم نے میرے لیے کیا کیا؟ ارے اس نے تجھے پیدا ہونے کا درد برداشت کیا، وہ درد تو ایسا ہے ایک آدمی اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کروا رہا تھا، اور جب طواف کروا کے فارغ ہوا کہنے لگا آج میں نے اپنی ماں کے سارے حق کو ادا کر دیا۔ ایک سننے والے کے کانوں میں آواز جاتی ہے، وہ کہتا ہے جب تو پیدا ہو رہا تھا اور تیری ماں کی زبان سے جو پہلی آہ نکلی تھی، جو پہلی چیخ نکلی تھی، ابھی تو نے اس آہ کا بھی حق ادا نہ کیا۔ میرے بھائیوں یہ ماں کی تکلیف ہوتی ہے، تیری ماں نے پیدا کیا، کہ کم بڑی بات ہے۔ اور تیسری تکلیف وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، تیری ماں نے 2 سال تک دودھ پلایا اور فری میں پلایا، تیرے باپ سے پیسہ نہیں لیا۔ یہ مسئلہ یاد رکھ لو، سن لو، یا علماء بھی بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں، اگر بیوی اپنے شوہر سے کہے میں آپ کے بچے کو دودھ پلاتی ہوں، مجھے دودھ پلانے کا پیسہ چاہیے، اگر بیوی کہے کہ مجھے دودھ پلانے کا پیسہ چاہیے تو شوہر کو دینا پڑے گا، لیکن کون سی ایسی ماں ہے جو کہے کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہوں لہٰذا مجھے اس کے لیے پیسہ چاہیے اور اجرت چاہیے؟ تو ماں نے دودھ پلایا۔ میرے بھائی اسلام نے کتنا اونچا مقام دیا، کہ جنت ہے اس کے پاس، اس کے قدموں کے پاس جنت ہے۔ ماں تو ایسی ہے، باپ تو ایسا ہے کہ اف بھی کہنے کی اجازت نہیں۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کا خیال رکھو۔
इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, जब तेरे पास तेरे माँ बाप में से कोई एक दोनों, एक या दोनों, बाप जिंदा है माँ मर गई है, या माँ जिंदा है बाप मर गया है, कोई एक हो या दोनों हो, अल्लाह ताला फरमाता है फला तकुल लहुमा उफ, माँ बाप को मारना तो दूर की बात है, डांटना तो दूर की बात है, फला तकुल लहुमा उफ, अपने माँ बाप को उफ भी कहने की इजाजत नहीं, उफ भी कहने की इजाजत नहीं है। और वला तनहरुहुमा, डांटने की भी इजाजत नहीं है। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और जब बात करो तो बड़े प्यारे अंदाज में। और उसके बाद दुआ सिखाई जा रही है, अपने माँ बाप के लिए ये दुआ किया करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, आय अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरह बचपन में इन्होंने मुझ पर रहम फरमाया है। तो मेरे भाइयों ये माँ बाप हैं, ये माँ है, ये माँ है मेरे भाइयों, माँ का इतना ऊंचा मकाम है तो इस्लाम ने औरत को इतनी इज्जत दी है। अल्लाह के नबी हजरत आयशा से बड़ी मोहब्बत किया करते थे, बड़ा प्यार किया करते थे। अल्लाह के नबी हजरत खदीजा से बड़ी मोहब्बत करते थे। हजरत खदीजा कौन है? अल्लाह के रसूल की बीवी है। अल्लाह के रसूल जब मक्के से दावत तबलीग करके मुबारक के घर आते, हजरत खदीजा अल्लाह के रसूल को सहारा देती हैं। जब पहली वही नाजिल होती है, अल्लाह के नबी दौड़े दौड़े आए, हजरत खदीजा से कहते हैं ज़म्मिलूनी, आए खदीजा मुझे चादर उड़ाओ, ज़म्मिलूनी, आए खदीजा मुझे चादर उड़ाओ। हजरत खदीजा ने चादर उड़ा दी, और जब कुछ देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता खौफ जाता रहा, हजरत खदीजा सवाल करती है, आए अल्लाह के नबी क्या माजरा है, आप इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं? अल्लाह के नबी ने पूरा मामला बताया। हजरत खदीजा अल्लाह के रसूल को दिलासा देती हैं, इन्नका लतसिलुर रहीम व तक्सिबुल मादूम व तहमिलुल कल्ला व तक़रिद तय्यब व तुईनु अला नवाइबिल हक। आए मेरे शौहर, आप तो रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं। आए मेरे शौहर, आप तो कमजोरों का बोझ उठाते हैं, आप तो नंगों को कपड़ा पहनाते हैं, आप तो मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, आप हमेशा हक का साथ देते हैं। आए मेरे शौहर, अल्लाह आपको ज़ाये नहीं करेगा, अल्लाह आपको बर्बाद नहीं करेगा। ये हजरत खदीजा है, खदीजा है अल्लाह के रसूल की बीवी है। आए मेरे शौहर, आप तो गरीबों का साथ देते हैं, अल्लाह ताला कभी आपको बर्बाद नहीं करेगा। मालूम ये चला कि मर्दों को चाहिए अपनी बीवियों की तारीफ करें, शौहर को चाहिए कि अपनी बीवियों की तारीफ करा करें। इंशाअल्लाह मैं 5 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म कर रहा हूं, बस 5 मिनट के अंदर। शौहरों को चाहिए कि अपनी बीवियों की तारीफ करा करें, और बीवियों को भी चाहिए कि वो अपने शौहरों की तारीफ करें। आप बड़े अच्छे आदमी हैं, आप बड़े दिलदार आदमी हैं, और शौहर भी करें आप सबसे ज्यादा खूबसूरत है, भले वो हो या ना हो, लेकिन तारीफ करें। मर्द भी तारीफ नहीं करते, औरतें भी नहीं करती हैं। क्यों? मर्द कहते हैं कि सर पे चढ़ जाएगी, और औरतें कहती हैं कि उनकी अपनी मर्जी वो नहीं कर रही हैं। बहरहाल ये हजरत खदीजा है, हजरत जिब्राइल आते हैं, आए अल्लाह के नबी खदीजा से कहिएगा अभी हजरत खदीजा आ रही हैं, सालन वगैरह लेकर के आ रही हैं, आप अल्लाह ताला का सलाम उन तक पहुंचा दीजिएगा। तो मेरे भाइयों, इस्लाम ने औरत को दुनिया के अंदर बड़ा ऊंचा मकाम दिया। दुनिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जान है, दुर्घटना से देर भली, जान है तो जान है, जान है तो सब कुछ है। इस्लाम ने जान की ऐसी हिफाजत की है। अल्लाह ताला फरमाता है, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतलन नास जमिया। अल्लाह ताला फरमाता है, जो किसी एक आदमी का कत्ल करता है, एक आदमी का बगैर वजह, बगैर सबब, बगैर हक के एक आदमी का कत्ल करता है, वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, कहीं का भी रहने वाला हो, एक आदमी का कत्ल अल्लाह ताला फरमाता है कतलन नास जमीआ, वो पूरी इंसानियत का कातिल है, वो पूरी दुनिया का कातिल है। वमन अहयाहा, और जो किसी एक आदमी की जान को बचाता है, कोई पानी में डूब रहा उसको बचा लेता है,
कोई कार के नीचे एक्सीडेंट होने वाला उसको बचा लेता है। अल्लाह ताला फरमाता है वमन अहया फकअन्नमा अहया अन्नास जमिया, वो पूरी इंसानियत को बचा लेता है। हमारे मजहब के अंदर एक जान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है। आज इजराइल फिलिस्तीनियों के ऊपर बम बरसा रहा है, औरतें भी मारी जा रही हैं, बच्चे भी मारे जा रहे हैं, हॉस्पिटल पर बम बरसाया जा रहा है। कहा जाता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, के जंग और इश्क के अंदर सब जायज है। हमारी शरीयत कहती है नहीं नहीं, जंग और इश्क के अंदर भी सब जायज नहीं है। खबरदार खबरदार, किसी जंग के अंदर बच्चों को मारना जायज नहीं है। औरतों बच्चों को ना मारा जाए, औरतों को ना मारा जाए, बूढ़ों को ना मारा जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तक़तुलू वलीदा, आए लोगों जंग के अंदर भी किसी बच्चे को ना मारना। वला तक़तुलू इमरा, किसी औरत को ना मारना। वला तक़तुलू शैखा, और किसी बूढ़े को ना मारना। आज इजराइल बम बरसा रहा है, फिलिस्तीन के हॉस्पिटल में बच्चे भी मारे जा रहे हैं, औरतें भी मारी जा रही हैं, बूढ़े लोग भी मारे जा रहे हैं। हमारा मजहब बच्चों को भी मारना, औरतों को भी मारना और बूढ़ों को भी मारने से मना फरमाता है। हालत जंग के अंदर भी मेरे भाइयों अंदाजा लगाओ इस्लाम के अंदर इंसानियत कितनी बड़ी चीज है, इस्लाम के अंदर जान की हिफाजत कितना बड़ा काम है। इस्लाम वो मजहब है जो सबको बराबरी का अधिकार देता है। कोई दुनिया के अंदर बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है। तुम सब एक ही माँ बाप की औलाद हो, तुम्हारे बाप आदम है, तुम्हारी माँ हव्वा है, तुम सब एक ही माँ बाप की औलाद हो। दुनिया के अंदर कोई किसी से बड़ा नहीं है। कभी जाओ खाने काबा के अंदर देख लो, खाने काबा की सफाई करने वाला, मस्जिद हराम की सफाई करने वाला और वहां की लैट्रीन को साफ करने वाला जब नमाज के अंदर मस्जिद के अंदर आएगा, मस्जिद के अंदर आएगा, सऊदी का बादशाही क्यों ना हो, वो उसके बगल में खड़ा हो जाएगा और उसके कदम से कदम, टखने से टखना मिलाकर नमाज पढ़ेगा, क्योंकि अल्लाह की नजर में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। अल्लाह की नजर में कोई किसी से छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब एक ही माँ बाप यानी आदम और हव्वा के बेटे हैं। तो मेरे भाइयों, इस्लाम ये बराबरी सिखाता है, इस्लाम बराबरी की तालीम देता है। तो इस्लाम ये इंसानियत का मजहब है। आज उन्हें बताओ जो ये कहते हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब, इस्लाम आतंकवाद का मजहब है, उन्हें बताओ कि नहीं नहीं, इस्लाम तो इंसानियत का मजहब है, इस्लाम तो मानवता का मजहब है, इस्लाम तो मनुष्यता का मजहब है। इस्लाम के अंदर किसी की जान ले लेना, किसी पर तोहमत लगाना और किसी पर इल्जाम लगाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। तो मेरे भाइयों, इस्लाम अमन का मजहब है। ये चंद बातें थी इस्लाम और इंसानियत के ताल्लुक से जो मैंने आप लोग के सामने बयान की। आज जरूरत है हम और आप इस्लाम के तालीमात को समझें और उन तक फैलाएं जो ये कहते हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है। उनको बताएं इस्लाम अमन शांति का मजहब है, इस्लाम है तो अमन है, इस्लाम है तो सुकून है, इस्लाम है तो औरतों की इज्जत महफूज है, इस्लाम है तो इंसानियत महफूज है, इस्लाम है तो मानवता महफूज है। इस्लाम ने ही औरत को इज्जत दी है, इस्लाम ने इंसान को इंसान बनाया है, इस्लाम ने मानव को मानव बनाया है, इस्लाम ने दुनिया को नूर से मुनव्वर किया है। मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी इस्लाम और इंसानियत के ताल्लुक से जो मैंने आप लोग के सामने रखी हैं। अल्लाह ताला हम सबको तमाम बातों को सुनने के साथ अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हम अपने अंदर, हम सब के अंदर इंसानियत पैदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमें एक बनाए, नेक बनाए। अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमें बाअमल बनाए। अल्लाह ताला हमें नमाजी बनाए, नमाज का पाबंद बनाए। अल्लाह हमारी माँओं बहनों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए, उन्हें बहया बनाए।
اللہ انہیں بغیرت بنائے، اللہ تعالیٰ ان کو شرم و حیا کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ انہیں دیندار بنائے۔ اللہ یہ جو پروگرام ہے ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ اللہ ہم جب تک زندہ رہیں توحید پر، اسلام پر، اور خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، آپ نے سماعت فرمایا۔